ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول، جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری کی۔ تو قرآن کی آیت سے پتہ چلا جو غلام مصطفیٰ ہو گیا وہ بندہ خدا ہو جائے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آ گیا وہ اللہ تبارک و تعالی کی حلقہ عبودیت میں آ گیا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے تو کیا بندہ بندہ نہیں رہتا؟ ایک انسان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، انسان تو کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری نہ کرے وہ انسان کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے بے شمار مقامات پر فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا جو میرے محبوب کا نہ ہوا وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ خاک کہلانے کو انسان کہلائے، جو میرے محبوب کا نہ ہوا وہ میرا بندہ نہیں ہو سکتا۔ خاک کہلانے کو وہ انسان کہلائے، جو میرے محبوب کا نہ ہوا وہ انسانیت سے گرا ہوا ہے۔ خاک وہ کہلانے کو بندہ کہلائے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ ہر جانور اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، ہر جانور اپنے مالک کے سامنے سر جھکاتا ہے، ہر جانور اپنے مالک کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا بندہ ہے کہ کھاتا تو اللہ کا رزق ہے، پیتا تو اللہ کی نعمتیں ہیں، استعمال تو اللہ کی نعمتیں کرتا ہے، لیکن اس کا بندہ نہیں بنتا۔ اگر خدا کا بندہ بننا ہے تو مصطفیٰ کا بندہ بننا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جو مصطفیٰ کے غلام نہیں ہوئے، جو مصطفیٰ کے فرمانبردار نہیں ہوئے، جو مصطفیٰ کے تابعدار نہیں ہوئے، جنہوں نے در مصطفیٰ پر سیس نہیں نوائی، جنہوں نے در مصطفیٰ کی غلامی اختیار نہیں کی، اللہ انہیں بندہ نہیں کہتا، اللہ انہیں انسان نہیں کہتا، اللہ انہیں بشر نہیں کہتا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یہ ہے معیار انسانیت۔ یہ نہیں کہ وہ انسان ہے، دو آنکھیں اس کی، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، نہ، معیار انسانیت کیا ہے؟ جس طرح معیار انسانیت ہے حضور کی غلامی، اسی طرح معیار ایمان کیا ہے؟ یہ بھائی میرا ایمان دیکھ کر کے کوئی مجھے مسلمان دیکھ کر کے کوئی مسلمان ہوا تو یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ اس لیے کائنات کے ایمان کا معیار صحابہ ہیں، کائنات کے ایمان کا اسٹینڈرڈ صحابہ کا ایمان ہے۔ جس کا ایمان صحابہ کی طرح ہوگا، جس کا ایمان خلفائے راشدین کی طرح ہوگا، جس کا ایمان مولا علی کی طرح ہوگا، جس کا ایمان نبی کے غلاموں کی طرح ہوگا، اسی کا ایمان قابل قبول ہے، ورنہ ایمان قابل قبول نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آپ غور کریں، پہلے اطاعت رسول کی بات کی ہے، بعد میں اطاعت الہ کی بات کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں
وہ اطاعت قابل قبول نہیں ہے کہ ایک بندہ رب کی عبادت کرتا ہے لیکن رسول پر ایمان نہیں لاتا، رب کو سجدے کرتا ہے لیکن رسول پر ایمان نہیں لاتا، رب کے گھر کے طواف کرتا ہے لیکن رسول پر ایمان نہیں لاتا، اللہم لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا ہے لیکن رسول پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی عبادت بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کو وہ عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی غلامی سے ہو کر کے نہ ملے۔ من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو رسول کا ہوگا وہی اللہ کا ہوگا۔ اس لیے جو لوگ رسول کے نہیں ہوئے، کائنات میں پائے گئے لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ٹھکرایا، فرمان کو ٹھکرایا، تو دنیا انہیں ابو لہب کے نام سے جانتی ہے اور انہیں ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے، پھر بخاری میں موجود ہے، وہ چلتا زمین پر ہے، چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، چلتا مدینہ کی سرزمین پر ہے، چلتا وہ زمین پر ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، بلال کیا بات ہے، شب معراج میں نے جو ہے آپ کو جنت میں ٹہلتا ہوا چلنے کی آوازیں سنی ہیں، تو چل رہا تھا، حالانکہ وہ تو زمین پر چل رہا تھا۔ اللہ کے بندے، اگر کوئی رسول کا نہیں ہے، وہ چلتا پھرتا انسان بھی حیوان ہے، اور جو رسول کا ہو جائے چلتا زمین پر ہے، ان کے چلنے کی آہٹ جو ہے وہ جنت اور آسمان پر سنائی دیتی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا ہو گیا وہی اللہ کا ہوگا۔ ومن تولی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے پھر گیا، فرمایا جس نے حبیب سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسائی کا ذریعہ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کا ذریعہ نبی ہیں، اللہ کی جنتیں پانے کا ذریعہ نبی ہیں، اللہ کی جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا نبی ہیں۔ کوئی درمیان میں سب سے نبی کو نکال دے پھر جنت کا خواہاں ہو، یہ اس کا خواب ہے۔ نبی کو نکال دے جنت کی نعمتوں کا ارادہ کرے، یہ اس کا خواب ہے۔ رب بھی تبھی ملے گا اور جنت کی نعمتیں تبھی ملیں گی، جنت تبھی ملے گی جب انسان کسی نبی کا ہو جائے گا اور مصطفیٰ کا ہو جائے گا۔ ورنہ اگر کوئی نبی کو چھوڑ کر کے جنت کا خواہ ہے، وہ خواب ہے اس کا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینی تھی تو پھر محض جنت دینی تھی نبیوں کو چھوڑ کر، تو پھر نبیوں کی اطاعت کی ضرورت نہیں تھی۔ آئیے حضور علیہ الصلاۃ، قرآن پاک کا ایک حکم ہے، وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن کہتا ہے مسلمان مردو تمہیں اختیار ہے کہ تم ایک بیوی، 2 نکاح، 3 نکاح کرنے چاہو، 4 نکاح کرنے چاہو کر سکتے ہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ مگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں دوسرے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، سیدۃ نساء اہل الجنت کی موجودگی میں دوسرے نکاح کا ارادہ کیا، اور سیدۃ نساء العالمین کی موجودگی میں دوسرے نکاح کا ارادہ کیا۔ میرے حبیب نے دوسرے نکاح کرنے سے منع کر دیا، گویا کہ مصطفیٰ کو یہ حق حاصل ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم 1 نکاح، 2 نکاح، 3، 4 کر سکتے ہو، مگر حضور نے خاتون جنت کی موجودگی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نکاح سے منع کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، یہ میرے نبی کی اتھارٹی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگو جو کچھ میرا رسول عطا کر دے وہ لے لو، بس
اب تمہاری عقل میں نہیں آتی تو تم کیا لگتے ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو تم کیا لگتے ہو، میرے رسول نے جو عطا کر دیا وہ لے لو، اور وما نہاکم، اور جس سے میرا حبیب منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ یہ حج فرض ہے، حج کیا کرو، حج فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے، آپ کو بھی پتہ ہے حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ حضور نے کہا حج فرض ہے، صحابی کھڑا ہوا کہ ہر سال حج فرض ہے، حضور چپ رہے، پھر کہا کہ ہر سال حج فرض ہے، حضور چپ رہے، پھر کہا کہ ہر سال فرض ہے، حضور چپ رہے۔ تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر جاؤ، اگر میں محمد یہ کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے، رب کعبہ کی قسم رب بھی ہر سال حج فرض قرار دے دے گا۔ حالانکہ ہر سال فرض نہیں ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، حالانکہ ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب آئیے تو اطاعت، دو اطاعت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے کہ پہلے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری، لیکن دوسری اور بھی اطاعتیں ہم پر واجب ہیں، اس لیے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کی فرمانبرداری کرنے کا بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں دو چیزیں اللہ نے اکثر ایک ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ پہلے توحید کا ذکر کیا، اس بات توحید، تو رد شرک ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اللہ نے اگر اطاعت اور عبادت کا ذکر کیا ہے تو والدین کے ساتھ بھلائی، والدین کے ساتھ احسان اور والدین کی فرمانبرداری کا حکم بھی ساتھ بیان کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے اس کے رزق میں برکت ہو، کوئی شخص چاہے اس کی عمر میں برکت ہو، کوئی شخص چاہے اس کے مال میں برکت ہو، کوئی شخص چاہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کا مقدر ہوں، میرے حبیب نے فرمایا زندہ والدین کی فرمانبرداری کرنا اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اگر مرحوم والدین کی قبر پر جاتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے ان کے ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا کرتا ہے، مال میں بھی برکت عطا کرتا ہے، جان میں بھی برکت عطا کرتا ہے۔ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے، رضا الوالدین رضا اللہ، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی، والدین کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ والدین کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا گویا کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کے مترادف ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔